बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ रखे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, आज आपको पहले बताता चलूं कि मेरी वीडियो हो सकता है कि 20 मिनट की हो, लेकिन आज की अगर 20 मिनट की वीडियो आप पूरी की पूरी देख लेंगे ना ध्यान से, तो आपको मैं लिख के दे देता हूं कि अगले 50 साल का मंजरनामा पाकिस्तान का आपके सामने आ जाएगा। और आप अगर उसमें से एक जबर जेर की भी फर्क हो ना पेशीन गोई में, तो मेरे गिरेबान से पकड़ के मेरा गिरेबान और आपका हाथ, इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। पहले सरे राय बात करते चलते हैं। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की आर्मी के खिलाफ, तो वो पूरे दोस्त या दुश्मन कान खोल के और दिमाग खोल के सुन लें कि ये उनकी और मेरी पाकिस्तानी की आपस की लड़ाई है। कोई इसमें तीसरा कूदने की कोशिश ना करे। उन्होंने कुछ माजी करीब में इकदामात इस तरह के किए हैं जो उनको भी पता है। मुझे समझ नहीं आती कि उनका दिमाग कहां चला गया है या क्यों गैर हाजिर हो गया है। उनको भी पता है कि हमें अल्टीमेटली इसके बदले में हमें अपनी एटमी कुव्वत से हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ धोने पड़ेंगे तो हमें अल्टीमेटली, मैं माजरत के साथ लफ्ज बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के माजरत के साथ लफ्ज बोल रहा हूं, अल्टीमेटली उनको भी अमरीकियों के बूट ही चाटने पड़ेंगे और क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इसी पे खुश हैं तो हम क्या बिगाड़ सकते हैं उनका? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर इस आर्मी को खत्म करके तो हमें माशी तरक्की की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए? उसके बाद आ जाते हैं पावर प्ले और वसीम बदामी का प्रोग्राम, जो मेरा असल टॉपिक है। आज पावर प्ले प्रोग्राम पहले मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने सवालात उठाए जो 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 मुझे याद रह गए हैं, जो मुझे पिंच करते हैं वो सवालात कि टीयर गैस में गैस कौन सी क्वालिटी की थी और कहां से आई। तो क्या दुनिया का, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नहीं जानता कि टीयर गैस में गैस जो इस्तेमाल हुई वो जंगों में गैस इस्तेमाल होती है, वो गैस इस्तेमाल हुई जो आला इदारों के आप समझ गए होंगे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। फिर यास्मीन राशिद साहबा फरमाती हैं कि जी तशद्दुद के खिलाफ मैं थाना में, किसी थाने में FIR दर्ज करवाने गई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि FIR नहीं हमने दर्ज करनी। तो वो FIR दर्ज ना करने वाला कौन है? मैं आज आपको अपने बिहाफ पे कह रहा हूं, बिलाल सदीक कमियाना। अब बिलाल सदीक कमियाने को किसी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई हो तो ये अलग बात है, लेकिन ऑर्डर देने वाला बिलाल सदीक कमियाना था, जो CCPO रावलपिंडी CCPO लाहौर आजकल है। ये अलग बात है कि शफकात जो था उस, अल्लाह भला करे, परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब इसकी पहली बीवी, जो इसकी वाहिद घर की बीवी थी शहबाज शरीफ की, वो आई यहां पर बच्चों समेत, तो उसके घर को घेरे में ले लिया गया। शफकात था उस वक्त SSP। तो चौधरी उनके बहुत खानदानी ताल्लुक थे। चौधरियों ने मना किया कि हमारी बदनामी हो रही है। तो शफकात ने आगे से पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा छोड़ें, बदनामी को छोड़ें, मुझे आपसे ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं, आप चुप करके बैठे रहें, मैंने यही करना है जो कर रहा हूं। तो हो सकता है कि बिलाल सदीक कमियाना को भी कहीं ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हों, लेकिन बिलाल सदीक कमियाना के इमा पर, उनके ऑर्डर पर प्राइवेट हुंडों ने गाड़ियां तोड़ी और उनके इमा पर प्राइवेट हुंडों ने खवातीन पर तशद्दुद किया और प्राइवेट हुंडों ने उनके कहने पर गाड़ियों के, मतलब शीशे तो दूर की बात है, बाडियां तक तोड़ दी। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, आज तक नहीं किसी ने पूछा।
پھر وہ کہتے ہیں جی جب وہ الیکشن کمیشن میں گئے، الیکشن کمیشن کا نمائندہ، تو انہوں نے کہا کہ 7 مہینے سے پہلے تو ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. تو یہ بال چلی جاتی ہے چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں. جو ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے. 90 دن سے پہلے تو کروا سکتا ہے، 90 دن کے بعد نہیں کروا سکتا. اس کو اختیار کس نے دے دیا تھا کہ جا کے عدالت میں اعلانیہ طور پر کہے کہ میں تو 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتا، اور اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو. تو یہ بلال عمر عطا بندیال کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ وہ خود نوٹس لے اور ان کو بلائے اور ان کو توہین عدالت میں ان کو اندر کرے کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے، شروع سے لے کے آخر تک الیکشن کروانا. اور الیکشن کب کروانا؟ 90 دن کے اندر اندر کروانا. چاہے پرانی حلقہ بندیاں ہوں چاہے نئی حلقہ بندیاں ہوں، انہوں نے الیکشن کروانا ہی کروانا ہے. اور جس کا اختیار ہی یہاں پر ہے، وہ اس کو کسی نے جو شے دی تھی نا، کسی نے تو گارنٹی دی تھی کہ آپ کو عمر عطا بندیال آپ پہ توہین عدالت نہیں لگائے گا. آپ کہو کہ 90 دن کے اندر الیکشن میں کروا دیتا ہوں، عمر عطا بندیال آپ پہ اوپر توہین عدالت نہیں لگائے گا، آپ کہہ دو کہ 7 مہینے بعد الیکشن میں کروا سکتا ہوں، پہلے نہیں کروا سکتا. اور ہوا بھی یہی. تو یہ عمر عطا بندیال پہ داغ ہے، وہ اس کا دھونا دھوئے، وہ اس کو خود طلب کرے اور پوچھے کہ تم نے اس دن کیا بکواس کی تھی ادھر آ کے جی الیکشن میں 7 مہینے سے پہلے نہیں کروا سکتا. پھر اس کے بعد ہے تو وہ گپی وسیم بدامی کے پروگرام میں وہ انہوں نے بلایا ہوا تھا شیخ رشید کو. اس نے کہا جی خون خرابہ کا الیکشن تو تم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اور بالکل ٹھیک کہا تھا اس نے، خون خرابے کا الیکشن جہاں پہ 5 بندے مجموعی طور پر، ایک لاہور میں ایک لاہور میں، تو اس کو راوی والے پل سے نیچے گرا دیا گیا اور پولیس نے پوچھا تک نہیں. جہاں پہ اٹک میں اور سارے پاکستان میں مل ملا کے 5 افراد ہلاک ہو جائیں، وہاں کیا آپ انتظار کر رہے تھے کہ 5000 افراد ہلاک ہوں گے تو پھر ہم اس کو خون خرابے والا مارچ کہیں گے؟ یہ تو آپ شکریہ ادا کریں. غلطیاں عمران خان نے بھی بہت زیادہ کی ہیں. 5 اکتوبر والی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں. 5-6 اکتوبر کی ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں جب آپ نے اعلان نہیں کیا تھا. میں پاکستان آرمی سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اعلان نہیں کیا تھا تقرریوں کا، میں نے تقرریوں کا اعلان کر دیا تھا. اور میں پھر بھی کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم لوگ پہلے تم پورا کا پورا اختیار دو آرمیوں میں تقرریوں کا، تبادلوں کا اور ترقیوں کا، 3 چیزوں کا، تبادلوں کا، ترقیوں کا، تقرریوں کا، تینوں چیزوں کا اختیار دو کلہم آرمی کو، کیونکہ آرمی انسٹیٹیوشن ہے. یہاں تو عمران خان نے غلطی کی تھی. کیا اس غلطی کی سزا یہ ملتی تھی کہ 5 افراد کو ہلاک کر دو اور آپ اس کے اوپر گن پوائنٹ پہ اس طرح سے بیٹھ جاؤ کہ ابھی تم نے اگر احتجاج شروع کرنا ہے تمہارے اوپر گولیاں ہی برسائی جانی ہیں؟ اگر یہی کرنا ہے تو پھر لگتے ہاتھ اس فساد کی جڑ 73 کی آئین کو بھی ختم کریں جو ہمارے ملک میں فساد کی جڑ بنا ہوا ہے. احمدیوں کی ویڈیو میں نے 73 کے آئین کی وجہ سے اپلوڈ کی ہے. مجھے احمدی بننے کا شوق نہیں ہے. تو اگر یہ احمدی بھی نہیں بنتے، یہ 73 کے آئین کو بھی 73 کے آئین کے تناظر میں فساد کی جڑ، سب سے زیادہ فساد کی جڑ جس میں انہوں نے فساد پھیلایا ہے، جس میں ترامیم پہ ترامیم کرتے کرتے آج انہوں نے اپنی سٹیٹ بنا لی ہے ود ان سٹیٹ. یہ شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ پبلک پارٹیاں نہیں ہیں، سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، پبلک لمیٹڈ پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی بیچی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو وراثت میں، اس بیٹی کی وراثت کو چھینا
کس نے؟ زرداری نے. آج وہ زرداری پارٹی کہلا سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہلا سکتی. اور بائی دا وے اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے بھی نہیں، اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. تو کن لوگوں کی بات کرتے ہیں. اب مزے کی بات ہے کہ ارشد شریف صاحب لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ ان کا سایہ چل رہا ہے، اور سایہ صاحب بتا رہا ہے کہ کون سی شخصیت کا سایہ ہے. تو آپ جانتے بوجھتے، میں ہاتھ جوڑ کے مین سٹریم میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، آپ جانتے بوجھتے کیوں کوسچن مارک کریٹ کرتے ہیں جب آپ کو صاف صاف پتہ ہے کہ بدماش، وہ ککڑی بدماش جو ہے، اس نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی اس کی الیکشن سے حلف لینے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے کیوں تبدیل کروائے تھانے، کس طرح تبدیل کروائے تھانے دار 90 تھانوں کے، صرف اس بلال صدیق کمیانہ کی وجہ سے، بلال صدیق کمیانہ کے ذریعے. اس کے بعد اس نے تشدد کس طرح سے کروایا، بلال صدیق کمیانہ کی وجہ سے. اگر یہاں پہ کہیں پہ آ کے کسی اعلیٰ شخصیت اور اس ککڑی بدماش کے مفادات آپس میں مل گئے، اس میں یہ قصور تو نہیں ہے کہ یہ ککڑی بدماش ہی، جس کو ہم عرف عام میں غیر آئینی اور غیر اخلاقی، اور میں اب کیا لفظ بولوں، میں تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، نہ اس وزیر اعلیٰ کو تسلیم کرتا ہوں، نہ اس وزیر اعظم کو تسلیم کرتا ہوں، نہ اس وزیر داخلہ کو تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ تینوں کے تینوں میری ذاتی انفارمیشن کے مطابق تینوں کے تینوں چور ہیں، تینوں کے تینوں مجرم ہیں، تینوں کے تینوں نشئی ہیں. تو پھر کن باتوں کو روتے ہیں آپ؟ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، کیونکہ میں اس سے زیادہ بولا تو شاید یوٹیوب مورل پالیسی میرے آڑے آ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں چپ ہی کر جاؤں. اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.